اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم سورہ غافر آیت نمبر 60. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اس کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو اور وہ یقیناً تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو لوگ تکبر کے باعث عبادتوں سے گریز کرتے ہیں تو ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، ایک منشے کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اور انسانوں کا مقصد اور منشا یہی ہے اس دنیا میں پیدا ہونے کا اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا، یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے. معبود حقیقی یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اور اطاعت میں اوبیڈینٹ رہ کر اپنی اس زندگی کو گزارے. حاضرین محترم، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں جو اہم ترین بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمان مومنوں کو ترغیب دے رہا ہے، انکریج کر رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے کہ استجب لکم، تم مانگو تو تمہاری دعاؤں کو قبول کی جائے گی. تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے مانگو تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. جو تم مانگو گے تمہیں وہ عطا کیا جائے گا. حاضرین محترم، دعا مومن کے لیے بہت ضروری اور اہم ترین چیز ہے. سب سے پہلے دعا کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے جب ہم جان لیں تو اس کی اہمیت اور ضروریت کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہمیں ہو جائے گا. دعا کے لغوی یعنی ڈکشنری کے میننگ یہ ہے کہ کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، کسی کو کال کرنا، اسے دعا کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں التجا کرنا اور درخواست کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور ڈیفیکلٹیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. جیسا کہ خود
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو انسان دعا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے التجاؤں کو رکھنا، اپنی ڈیفیکلٹیز کو رکھنا، اپنے مشکلات کو رکھنا، یہ دعا کہلاتا ہے. حاضرین محترم، دعا کی اہمیت ایک مومن کی زندگی میں کتنی ہوتی ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کا جب آغاز فرما رہا ہے، اپنے قرآن مجید کا جب آغاز فرما رہا ہے، تو اس کی جو پہلی سورۃ الفاتحہ یعنی اوپننگ سورہ جو لا رہا ہے، پہلا جو سورہ لا رہا ہے، اسی میں دعا سکھا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، دعا مانگو کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے، صراط مستقیم پر گامزن کرے، اللہ کے دیدار والے راستے پر گامزن کرے. پھر آغاز میں نہیں بلکہ جب قرآن مجید کا اختتام بھی ہو رہا ہے، ختم جب قرآن مجید بھی ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری 2 سورت جو آئے ہے جسے معذورات کہتے ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ بھی دعا ہے. یعنی قرآن مجید کا آغاز بھی دعا سے ہو رہا ہے اور اختتام اور ختم بھی قرآن مجید دعا سے ہو رہی ہے. تو دعا کی اتنی اہمیت اور ضرورت ہے. اور جب ہم قرآن مجید کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی جب ہم اسے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام میں سے 26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور جتنے بھی تذکرے، جتنے بھی واقعات ان انبیاء کرام کے قرآن مجید میں آئے ہیں، ان ہر ایک واقعے میں آپ کو کم از کم ایک دعا ضرور ملے گی. یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں بھی دعا کو رکھا ہے، اختتام میں بھی دعا کو رکھا ہے، اور درمیان میں بھی جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں، انبیاء کرام کے ہو یا مومنین کے تعلق سے ہو، امت محمدیہ کے تعلق سے ہو، دعا سکھایا ہے. بے شمار دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اس کے علاوہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب ہوئی ہے، تو آپ نے مکمل دین کو، ایک پرفیکٹ دین کو، ایک مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور ہر مسئلے کا حل بتا دیا. اور آپ کی شریعت مطہرہ میں جو بھی شریعت ہے، اس میں یہ دعاؤں کی کثرت کے ساتھ، ہر دعا کو ایک مومن کی صبح جب آغاز ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، صبح سے لے کر جب وہ اپنے بستر پر جا کر سوتا ہے، آخری جب دن کے آخری تک اسے سب دعائیں سکھا دی گئی ہے. حتیٰ کہ جب ایک مسلمان اور مومن گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر بھی دعا کی جاتی ہے، جسے تہنیک کہا جاتا ہے. تو اور جب وہ کوئی مسلمان مرتا ہے تو اسے نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی دعا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی زندگی میں شروع سے آخر تک، پیدائش سے لے کے موت تک، صبح سے لے کے شام تک، ہر دن، ہر لمحہ اور زندگی کے ہر لحظے میں دعا بہت ضروری اور لازم ہے. عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم دعا کرو تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اور دماغ میں جو وسوسے چل رہے ہیں، جو سوچ ہے انسانوں کی، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، اور جب ایک مومن بندہ صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پورے ہول ہارٹڈلی اور ڈیووشنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دعا کی اہمیت اور ضرورت کے لیے اور چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کتنی ضروری ہے اور دعا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، کور ہے، ورشپ کا کور ہے، مین اور امپورٹنٹ پارٹ ہے، پورے عبادتوں کا مین اور امپورٹنٹ پارٹ ہے دعا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ دعا خود عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے۔ اور میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا، اس میں دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جو کوئی تکبر میں آ کر عبادت سے، یعنی اللہ کی عبادت سے گریز کرتا ہے، یعنی دعا نہیں کرتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اس میں دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ اور خطأ رحمی کی بات اس میں نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسی حلال اور جائز دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر جو دعا کر رہا ہے، جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اگر وہ قبول نہ ہو، اگر وہ فوراً قبول نہ ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ عطا نہیں کر رہا ہے تو اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا۔ دعا کے نتیجے میں اگر وہ حلال ہے، اگر جائز دعا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ یا نہیں تو دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے دعا کے بدلے میں جو چیز عطا کرتا ہے، وہ دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور آخرت میں اسے وہ دعا کا بدلہ اور وہ دعا اسے قبول آخرت میں کرتا ہے۔ اگر دونوں بھی یہ نہیں ہو رہے ہیں، یعنی دعا کرنے پر دعا جو کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس سے بہتر چیز نہ ملے یا آخرت میں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن دعا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کی مصیبتوں کو، اس کی مشکلات کو اور مصائب کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو بہرحال دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ عزیزان محترم، دعا کے بہت فضیلتیں ہیں، اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، جس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی جو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام الکائنات مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی دعا کی اہمیت اور فضیلت ضرورت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی چیز چاہو، جو بھی چیز مانگنا ہو تو خدا سے مانگو۔ اگر تمہیں پانی چاہیے، اگر تمہیں نمک چاہیے، اگر تمہیں لکڑی جیسی حقیر چیز بھی چاہیے تو خدا سے مانگو، لیکن بہتر یہ ہے، اعلیٰ ترین دعا یہ ہے اور سب سے تمہارے لیے بہتر ترین چیز یہ ہے کہ تم خدا سے خدا کو مانگ لو۔ تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی عظمت کو، دعا کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ ہر چیز خدا سے مانگنا چاہیے، چاہے وہ حقیر ہو یا کوئی قیمتی چیز ہو، ہر چیز خدا سے ہی مانگنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا ایک ایسی عبادت اور مومنوں کے لیے ایسا ہتھیار بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، یعنی دعا مومنین کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار کیسے بنتی ہے؟ دیکھیے کہ ایک مومن بندہ جب صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، اپنی زندگی کو عبادتوں کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گزارتا ہے، تو اس کے 4 دشمن ہیں، اسے 4 دشمن آ کر صراط مستقیم سے ڈائیورٹ کرتے ہیں، آف دی ٹریک کرتے ہیں، ٹریک سے ہٹاتے ہیں اور اسے مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتے ہیں۔ اور 4 دشمن شیطان، دنیا، نفس اور مخلوق ہے۔ یہ سب ایک مومن بندے کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ جب ایک مومن بندہ دعا جو اس کا ہتھیار ہے، جو اس کا ویپن ہے، اس کا استعمال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے بدولت، اس دعا کی وجہ سے اسے ڈیفنس کرنے کی کیپیسٹی دے دیتا ہے، اور وہ شیطان سے، اپنے نفس سے اور دنیا کی اور دنیا کے مال و متاع کی محبت سے، دنیا کے لوگوں کے مس لیڈ کرنے سے بچ جاتا ہے، اور اس ہتھیار کو کام میں لا کر صراط مستقیم پر پورے امن کے ساتھ، پورے پیسفلی اسے پار کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا بہت اہم ترین چیز ہے، بہت ضروری ہے، اور احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث مبارکہ ہے جو اس کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات مشہور ہے کہ تقدیر کو، ڈیسٹینی کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز بدل نہیں سکتی، کوئی چیز بھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن صرف دعا ہے اگر وہ صدق دل کے ساتھ کی جائے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، دعا ڈیسٹینی کو جو بدل رہی ہے وہ کب بدلتی ہے، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یہ اولو العزم نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہیں پر تشریف فرما ہے، تو ایک عورت آتی ہے اور آپ سے درخواست کرتی ہے، آپ سے التجا کرتی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اے موسیٰ، میں بہت مشکل میں ہوں اور میری عمر بہت بڑھتے جا رہی ہے، میں بڑھاپے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، آپ میری التجا کو، میری یہ ریکویسٹ کو، میری یہ دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے اور
یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد سے سرفراز کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر جب طور پر جاتے ہیں، طور کے پہاڑ پر جا کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جا کر اس عورت سے کہہ دو جس نے تمہیں دعا کرنے کی استجا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اسے جا کر کہہ دو کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ نیچے آتے ہیں اور اس عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب تجھے اولاد نہیں ہوگی۔ وہ غمگین ہو جاتی ہے اور چلے اپنے مکان کو چلے جاتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کئی سال کے بعد ایک طرف سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا کا گھر نظر آتا، اور اس بڑھیا کے گھر پر، اس عورت کے گھر پر جو بوڑھی ہو چکی ہے، کئی عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو وہ عورت بوڑھی ہو گئی، اور اس کے گھر پر بہترین روشنی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، نوک کر کر اس بڑھیا کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرے گھر میں تو خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ بہت عرصہ پہلے تو نے مجھے کہا تھا کہ دعا کرنے کے لیے کہا تھا، اولاد کی دعا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ، واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں پر ایک نورانی شخص آئے تھے، وہ بہت بھوکے نظر آ رہے تھے، کئی دن کا فقر و فاقہ ان پر نظر آ رہا تھا، تو میں نے انہیں چند روٹیاں انہیں دی اور وہ کھائے، اور انہوں نے کہا کہ بتا کوئی دعا ہے، کوئی التجا ہے تو بتا، میں تیری دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رکھوں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے گا۔ حالانکہ میں نامراد ہو گئی تھی، اللہ کا حکم آنے کے باوجود بھی میں نے اس شخص سے، اس نورانی چہرے والے سے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو وہ شخص دعا کرتے ہوئے چلے گئے، اور اس کے باعث اس کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اولاد سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور حیران ہو کر آپ طور سینا پر چلے گئے اور اللہ سے کلام کرنے لگے، سجدے میں جا کر کلام کرنے لگے کہ یا الہ العالمین، ماجرا کیا ہے؟ تیرا تو حکم تھا، تیرا تو فرمان تھا کہ اس عورت کے تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن تو نے اس کی تقدیر کیسے بدل دی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کو یہ درس دینا چاہ رہا تھا، دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بتلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے واقعے کو بیان نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک حکم فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ، جا کر انسان کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے آؤ، فلیش لے کے آؤ، انسان کے جسم کا ٹکڑا لے کر آؤ، گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جب نیچے اترتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے، مجھے دو، تو کوئی بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص ملتے ہیں جن کا چہرہ نورانی تھا۔ وہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا مجھے حکم ہوا ہے کہ کسی انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔
انسان کے فلیش کا پیس لے کر آؤ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ پر حکم ہوا ہے، لہٰذا میں اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کوئی تیز چھری لیتا ہے یا کوئی چیز لے کر اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ اس کی تقدیر کیسے بدلی، اس عورت کی تقدیر کیسے بدلی، لیکن آپ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں فرمایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کو لے کر واپس طور سینا کی طرف جاتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے، پکارتا ہے کہ اے موسیٰ ادھر آئیے، ادھر آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت کا ٹکڑا تو منگایا ہے لیکن جسم کے کون سے حصے کا ٹکڑا منگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ صرف گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سا جسم کے حصے کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ شخص اسی چھری سے اپنے جسم کے ہر حصے کے ہر پارٹ کا ایک پیس نکال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اسے پیش کریے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب لے کر جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ عجیب واقعہ پیش کرتے ہیں، عشق کی بلندیوں کا یہ واقعہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کے بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ایک تیرا عاشق بندہ، ایک تیرا محبوب ترین بندہ، جب اس کے سامنے یہ کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دو، تو اس نے اپنے جسم کے کئی ٹکڑے آپ کی راہ میں قربان کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہی وہ شخص ہے جس نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی تھی، تو بتاؤ جب میرے ایک ٹکڑے مانگنے پر وہ اس نے مجھے اتنے ٹکڑے دیے ہیں، تو اس کی ایک دعا پر میں اس بڑھیا کی تقدیر کیوں نہ بدل دوں۔ تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن لازم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ دعا عبادت ہے تو عبادت کے شرائط ہوتے ہیں، عبادت کے آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا، ان آداب کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ دعا کے بھی بہت آداب ہیں، بہت شرائط ہیں، لیکن قرآنی آیت مبارکہ سے اور ایک احادیث مبارکہ سے چند آداب آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، یعنی تم دعا کرو اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر چھپ چھپا کر اللہ سے دعا کرو، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اس آیت مبارکہ کے تحت یہی معلوم ہوا کہ دعا کے آداب یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر اور چھپ کر دعا کرنی چاہیے، اور جو دکھا کر شو آف کرتے ہیں یا بلند آواز سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور دعا کس حالت میں کرنی چاہیے، اور دعا کون سی حالت میں جب ایک مومن بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے جس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یعنی
ایک مومن بندہ سب سے قریب جس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے قریب ہو جاتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو تم کثرت سے دعا کرو. یعنی دعا کرنے کے آداب یہ ہے، شرائط یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کریں اور کثرت کے ساتھ دعا کریں، تو یقیناً دعا بہت جلد اور ضرور قبول ہوگی. عزیزان محترم، بہت ہی مختصر انداز میں دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری دعا کب قبول نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک بہت ہی بڑے ولی اللہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ایسے بڑے ولی اللہ ہیں کہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیا تو آنن فانن فوری آپ نے ایسا ترک دنیا کر لی اور ایسا اللہ کے عشق میں ایسے مصروف ہو گئے کہ اپنی بادشاہت کو، ہر چیز کو ٹھکرا کر ایک فقر و فاقے کی زندگی کو اختیار کر لیا. تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں، ہم بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، ان دعاؤں کا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمیں پورے ہوش کے ساتھ سننا چاہیے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ شاید یہ جو عذر ہے، جو دعا قبول نہیں ہونے کا عذر ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ سننے میں آتا ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کے 8 وجہ ہو سکتے ہیں، 8 سبب ہو سکتے ہیں، 8 ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کا حق تو مانا، اللہ کا جو رائٹ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تم نے مانا، تم نے ایکسیپٹ کیا، تم نے بلیف اس پر کیا، لیکن اس رائٹ کو ادا نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا. قرآن تو تم نے پڑھا، دوسری چیز جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور مردار دل ہونے کی وجہ سے تمہاری دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے یہ ہے کہ قرآن تو تم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو. قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مطابق جیسا قرآن حکم دے رہا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کا تو دعویٰ ہے، عاشق رسول ہونے کا تو دعویٰ ہے، لیکن اسوہ رسول کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا، اسوہ حسنہ تھا، اسے تم اختیار نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف سٹائل میں اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے یہ ہے کہ تم موت سے تو ڈر رہے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. جیسی موت کی تیاری کرنا ہے ویسی تیاری نہیں کر رہے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ شیطان کو دشمن جاننے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے لیکن تم اس کی پیروی میں لگے ہو.
شیطان کو دشمن جاننے کا، دشمن سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، آرڈر دیا ہے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، لیکن تم اسی کو فالو کر رہے ہو تو تمہارا دل مردار ہو گیا ہے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے عیبوں کو پس پش ڈال دیا، اپنے عیبوں کو، اپنے ڈیفیکٹس کو، اپنی مسٹیکس کو بھلا دیا، اگنور کر دیا، نیگلیکٹ کر دیا اور دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں لگ گئے، جس کی وجہ سے تمہارا دل مردار ہو گیا اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور ساتویں چیز، جنت کو پانے کے تم تو دعائیں کر رہے ہیں، آرزو میں لگے ہوئے ہیں کہ جنت کو ہم پالے، جنت کے حقدار بن جائے، لیکن جنتیوں کے جو اعمال ہے، جنت میں لے جانے والے جو اعتقادات ہے، عقیدے ہے، فیتھس ہے، بلیفز ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ جو اعمال ہے جو جنت میں لے جاتے ہیں اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اور آٹھویں اور آخری چیز جس کی وجہ سے تمہارے دل مردار ہو گئے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ دوزخ سے تو خوف کھا رہے ہیں، لیکن اب ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اپنے جسم کو خود دوزخ میں ڈھکیلنے کے، جھونکنے کے کام میں آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے تمہارے دل مردار ہو گئے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے ہر لمحہ، ہر لحظہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو مومن کے دشمن ہیں، جو بڑے دشمن ہیں، ان کا ڈیفنس کرنا چاہیے۔ جب ہی دعا کے بدولت ہی انسان ان دشمنوں سے بچ کر اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں، اطاعت میں گزار سکتا ہے۔ تو اور یہ بھی بتلایا گیا ہے جو دعا نہیں کرتے، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض اور ان سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے میں دعا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، ہر لمحے میں اور ہر وقت کہاں پر کیا دعا کرنی ہے وہ سب سکھا دیے ہیں۔ ہمیں ہر دعا کو سیکھنا چاہیے اور پورے صدق دل کے ساتھ دعا کو اختیار کرنا چاہیے اور دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اور خاتمین علیہم السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں پورے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر پوری مضبوطی کے ساتھ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حلال اور پاکیزہ جو اللہ کو پانے کی دعا ہے وہ دعا کرتے رہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔